اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس آسمان والے پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، دستگیر بھی ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام المرسلین، خاتم النبیین، سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جنہیں مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے معاشرہ تباہ تھا، معاشرہ برباد تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا تھا، طاقتور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، جاگیردار اونچی ذات والے نیچی ذات والوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ ایک ایسا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ بھائی بھائی سانپ کی طرح ایک دوسرے کو ڈس رہے تھے، بیٹیوں کو زمین کے نیچے زندہ درگور کیا جاتا تھا، ہر شخص ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، جو غریب تھا وہ غربت کی چکی میں پستا ہی چلا جا رہا تھا، ان کی دشمنیاں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، کئی 100 سال تک وہ آپس میں لڑتے مرتے جھگڑتے رہتے تھے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ لیکن جب کائنات کے امام آئے، جب والی بطحا آئے، جب شمس الضحیٰ آئے، جب بدر الدجا آئے، جب آمینہ کے لگتے جگر آئے، جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا آئے، جب حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا آئے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی سے آشنا کیا، لوگوں کو راہ راست پہ چلایا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے برائی کی پہچان کرواتے ہوئے برائی سے منع کیا۔ کائنات کے امام نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایک ایسا معاشرہ بنا دیا، معاشرے کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا، معاشرے کے اندر اتنی زبردست تبدیلی آئی، معاشرہ اس قدر سنور گیا کہ وہی معاشرہ جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، ایک دوسرے کی جان کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے لگ پڑا، وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زمین کے نیچے زندہ درگور کیا کرتا تھا، وہی معاشرہ بیٹیوں کو خدا کی رحمت تصور کرنے لگا، وہ معاشرہ جو لوگوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا کرتا تھا، جب کائنات کے امام نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے برائی سے منع کیا، وہی معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ بن گیا کہ وہ لوگوں کی بیٹیوں، لوگوں کی بچیوں کی حفاظت کرنے لگ پڑا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے لگ پڑا۔ وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، وہ بھائی بھائی جو ایک دوسرے کو سانپ کی طرح ڈس رہے تھے، کائنات کے امام آئے، وہی لوگ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے لگے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ ایسا معاشرہ تشکیل پایا تو کیوں پایا؟ وہ معاشرہ جو گندگی کی لپیٹ میں تھا، وہ معاشرہ جو برائی کی لپیٹ میں تھا، وہ معاشرہ جو بدترین معاشرہ تھا، اس کی بدترین ہونے کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ننھی منڈی بچیوں کو زمین کے نیچے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آخر کون سی ایسی وجہ تھی کہ کائنات کے امام نے، والی بدحا نے ان کو بتایا، ان کو سمجھایا، وہی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ وجود میں آیا۔ اگر کائنات کے امام کی آمد سے پہلے کے معاشرے کو دیکھا جائے اور آج کے معاشرے کو دیکھا جائے، آج بھی طاقتور کمزور کو دباتا ہے، آج غربا کا، آج کمزور لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کیا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں، آج بھی قانون طاقتور کا ساتھ دیتا ہے،
کمزور کا ساتھ نہیں دے رہا. آج بڑے بڑے طاقتور آزاد گھوم رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، لیکن کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آتا. آج بھی قانون طاقتوروں کے لیے ہی ہے، مظلوموں کے لیے کوئی قانون نہیں رہ گیا. آج بھی ڈاکوؤں کے چوروں کے بازار گرم ہے، آج بھی بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، آج بھی فحاشی کو پھیلایا جاتا ہے، آج بھی سودی کاروبار موجود ہے، آج بھی رشوت جیسی لعنت میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. آج بھی اللہ اکبر کی صداؤں کو سن کر ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں. آج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازوں کو سن کر ہم اپنے کاموں کو نہیں چھوڑتے ہیں. آج ہم سنت رسول کو کٹواتے ہیں. آج بھی بچیوں کے ساتھ اس قدر ظلم و ستم دیکھنے میں آتا ہے. آج بھی عورت نعرے لگاتی ہے، آزادی کے نعرے لگا کر قرآن و سنت کے حقوق کو پامال کرتی ہوئی سڑکوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے. آج معاشرہ اس قدر برا بن گیا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ معاشرہ کس طرح سنورے گا؟ معاشرہ کس طرح بہتر ہوگا؟ آخر اس معاشرے کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ جو معاشرہ پیغمبر مصطفیٰ کے دور کے اندر بہتر ہو گیا تھا، آج معاشرہ بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ آج ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح انداز کے ساتھ نبھانا چھوڑ دیا. آج کیا ہے؟ ہم جمعہ سننے کے لیے مسجد میں تو آتے ہیں، جمعہ سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں جمعے کے بعد وہ صرف یہ ہوتی ہے. درس کے بعد باتیں جو ہوتی ہیں وہ صرف یہ ہوتی ہے. جلسوں کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف یہ ہوتی ہیں. یا تو خطیب صاحب نے کمال کی گفتگو کی ہے، یا خطیب صاحب نے بیڑا گل کر دیا ہے. نہ بات کرنے کا ڈھنگ تھا، نہ بات کرنے کا طریقہ تھا، نہ بات کرنے کا سلیقہ تھا. ناصر مدنی ہو تو کیا بات ہے، سارا مجمع موجود ہے، وہ جھکتے لگاتا ہے. میں ناصر مدنی کے حوالے سے یہ بات ضرور کیا کرتا تھا کہ ناصر مدنی وہ وہاں تک پہنچ کے بات کرتا ہے، وہ معاشرے کی ان برائیوں کی عکاسی کرتا ہے جو معاشرے کے اندر واقعتاً پائی جاتی ہیں. اور میں بہت سارے لوگ جب ناصر مدنی کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے تو میں اس کی حمایت میں یہ بات ضرور کہا کرتا تھا، یار وہ معاشرے کو ایک ننگا کر کے پیش کرتا ہے. ننگا کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو پائی جانے والی برائیاں ہیں وہ اپنی انداز کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کر کے لوگوں کو ان برائیوں سے روکتا ہے. لیکن حقیقی بات ہے جب اس شخص نے قادیانیت کے حوالے سے اس کے جو بیانات آئے ہیں، اس نے جو ان کی حمایت کے لیے اعلانات کیے ہیں، جو ان کو اپنے لیے ایک اچھا کہا ہے کہ وہ اچھے ہیں، وہ آئے ہماری مجلس کے اندر، جب ان قادیانیتوں کی حمایت کے لیے وہ بولا ہے، حقیقی بات دل دکھا ہے، دل کے اوپر چوٹ پہنچی ہے. آج ہمارے معاشرے کو سنوارنے کی ضرورت ہے. آج پبلسٹی کے پیچھے بھی کچھ لوگ لگ چکے ہیں. آج معاشرہ ہمارا کیسے سنورے گا، ہمارا معاشرہ کیسے بہتر ہوگا؟ آج ہم ہر شخص ہم میں سے اس بات کی ذمہ داری لے کہ جمعہ سننے کے بعد، جلسہ سننے کے بعد ہم نے یہ تبصرے نہیں کرنے کہ خطیب نے کیسی تقریر کی ہے، جی لچھے دار تقریر کی ہے، کمال کی تقریر کی ہے، او بندہ جڑا نا ان دی ٹون سیٹ نہیں سی، انہیں شعر نہیں پڑھے ہیں، ان دی تقریر کا کوئی مزہ نہیں آیا. آج ہم جو جلسے سنتے ہیں، آج جو ہم جمعے سنتے ہیں، آج جو ہم دروس سنتے ہیں، آج جو ہم محفلیں سنتے ہیں، آج جو ہم خطبات سنتے ہیں، صرف اپنی حفرہ تفریح کے لیے سنتے ہیں، اپنی وہ کیا کہتے ہیں مزے کے لیے سنتے ہیں کہ فلاں کو سننے جائیں گے بڑا مزہ آئے گا. اور خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ان کا پیچھا چھوڑ دیجئے. یہ دیکھا کریں کہ بات اللہ کی گئی ہے، بات رسول اللہ کی گئی ہے. اگر اللہ کی بات کی گئی، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی، قرآن و سنت کی بات کی گئی، وہ بات کرنے والا کوئی بھی شخص ہو،
وہ سادہ سی الفاظ میں بیان کرے، وہ خطیبانہ انداز میں بیان کرے، وہ اردو میں بیان کرے، وہ پنجابی. جب اس شخص کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس شخص کی آنتیں نکل پڑیں گی. جب اس شخص کی آنتیں نکل گی، وہ شخص ان آنتوں کے گرد چکر لگا رہا ہوگا. جب ان آنتوں کے گرد چکر لگا رہا ہوگا، جہنمی جو لوگ ہوں گے وہ اس کے پاس آ کے دیکھیں گے یہ تو فلاں عالم ہے، یہ تو فلاں جو خطیب ہے، یہ فلاں واعظ ہے. وہ اس کو پتا کیا کہیں گے؟ وہ جہنمی وہ دیکھ کے بڑے حیران، وہ کہیں گے آپ تو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، آپ تو ہمیں برائی سے منع کرتے تھے، آپ کی یہ صورتحال کیسے بن گئی کہ آپ جہنم کے اندر؟ اور پھر وہ پتا کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا، وہ شخص کہے گا میں تم کو تو دعوت دیتا تھا لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، میں تم کو تو روکتا تھا لیکن خود اس کے اوپر نہیں روکتا. آج ہماری یہ صورتحال ہو چکی. میں جب دیکھتا ہوں تقریریں سنتا ہوں علماء کی، اتنی اختلافی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر جھپٹا جھپٹی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیر ہے، انتقام ہے، بھڑکتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، نا انسانیت کو بھول جاتے ہیں، بھائی چارے کو بھول جاتے ہیں، اخوت کو بھول جاتے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم نے سنوارنا اس کو. بڑے بڑے خطباء ہوں گے، بڑے بڑے علماء ہوں گے، پکڑے جائیں گے اللہ کی بات میں، پکڑے جائیں. اور جو لوگ شہرتوں کے لیے تقریریں کرتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی حدیث سنتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ ممبر بڑی عظیم چیز ہے، اللہ کی قسم ممبر بڑی عظیم چیز ہے. یہ تو ہم تو بڑے گناہگار ہیں، پاپی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں یہ توفیق دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عامل قرآن بنا دے. کائنات کے امام نے فرمایا قاری قرآن آئے گا، قاری قرآن اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا قاری قرآن، اللہ بتائے گا اسے اپنی نعمتیں، کیا میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی؟ اللہ تو نے دی ہے ساری نعمتیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا؟ اللہ تو نے مجھے قرآن جیسی دولت دی تھی، میں نے تلاوت کی. اللہ تو نے مجھے قرآن جیسا علم دیا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے لوگوں کو راہ راست پہ لگایا. اللہ تیرے دین کا علم میں نے پھیلایا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا، تو نے یہ میرے لیے کیا ہی نہیں، تو نے میری رضا کے لیے کیا ہی نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا. لوگ کہے یہ بہت بڑا قاری ہے، لوگ کہے یہ بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہے یہ بہت بڑا خطیب ہے، میری رضا کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہی نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کو کہا جائے گا، اللہ کہے گا فرشتوں سے اس کو پکڑو، گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ نے معاف کر، اللہ نے عامل قرآن بنا دے، اللہ نے صحیح معنوں میں پیغمبر مصطفیٰ کو امتی بنا. بڑا افسوس ہوتا ہے حقیقی بات جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں آج کافر اسلام کے خلاف کتنی یلغار کریں، کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں، کوئی سمجھ نہیں. آج ہمارا جو معاشرہ نا وہ تباہ ہو رہا. آج ہمارے کسی کے ساتھ تعلق ہے نا، تعلق تو وہ ذاتیات ہیں، ہمارے کچھ مفادات ہیں. ہمارے تعلقات کی بنیاد الحب للہ والبغض فی اللہ تو ہے ہی نہیں. تعلقات کی جو بنیاد ہے نا الحب للہ والبغض فی اللہ ہونا چاہیے. ہمارے تعلقات صرف مفاداتی ہیں. جی میرا ایم پی کے ساتھ تعلق ہے، میرا ایم این اے کے ساتھ تعلق ہے، میرا ایس پی کے ساتھ، ڈی ایس پی کے ساتھ، میں کوئی بھی غلط کام کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ میرے تعلقات ہی بڑے اونچے ہیں.
میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کاٹن کا سوٹ پایا ہے، بڑی خوبصورت جوتا پہنا ہے، میں سلام کروں کسی غریب تو کیوں کروں؟ میرے تو تعلقات ہی بڑے اونچے، میں سلام دوں، میں بھی لوں۔ آج یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے، یہ میں اپنا ذاتی یہ جو چیز پیش کرنے لگا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کوئی ذاتی طور پہ پیش کر رہا ہے، یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہاں جی، اب تعلق ہمارا کیا ہے؟ یہ جو مدرسہ ہے ہمارے جن کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم نے کہنا ہے کہ یہاں پہ پڑھنی نہیں کرنی۔ اب چونکہ ہمارا تعلق ہے، ہم نے تعلق کو غلط طور پہ استعمال کر، کیوں جی؟ میرے بچے کو صرف یہ کیوں کہا کہ مدرسے کے صحن کی صفائی کر دو، کیوں کہا؟ اب چونکہ میرے بچے کو یہ کہا ہے کہ مدرسے کے صحن کی صفائی کر دو یا جو صف ہے اس کی صفائی کر دو، یہ کہہ دیا ہے، لہذا میں نے اپنا بچہ نہیں پڑھانا، خود کا ہٹا لینا، دوسروں کو بھی یہ افراتفری میں نے پھیلانی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، تعلقات کی بیس پہ ہم اپنے تعلقات کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ کی بات ہے، میں ایک کی جگہ کی بات کر، یہ جگہ جگہ ایسے ہوتا ہے۔ آج ہمارے تعلقات کی بنیاد الحب للہ والفوز فی اللہ رہی نہیں ہے۔ اب میں نے سخاوت کرنی، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جو میرا قریبی ہے، یہ جو میرے قریب ہے اور جس کا حق زیادہ اس لیے ہے کہ اس کے تعمیری مراحل وہ ضروری ہے، علاقے کی بچیوں کے مستقبل ضروری ہے، میں نے اس بات کو نہیں دیکھنا، میں نے اس کو دیکھنا ہے جہاں میرے تعلقات زیادہ اچھے ہیں، جہاں میرا اثر و رسوخ زیادہ ہے، جہاں میری اتھارٹی زیادہ بنے گی، میں نے وہاں پہ دینا۔ یہ ہمارا معاشرہ، اب کیا کریں؟ یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، آپ اس کو چینج کریں گے نا تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف نکلتے ہیں، آپ چینج کریں گے۔ حالانکہ یہ چیز غلط ہے، وہ اللہ کے بندو، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کر رہے ہو، مجھے فون آیا، ٹیلی فون آیا مجھے انہوں نے کہا جی فون کر کے، جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں زکات دینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں۔ غالباً وہ قصور سے تھا، فون آیا مجھے، کہنے لگے جی میں ادائیگی کرنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ میں کہاں پہ ادائیگی کروں، میرے مستحقین کو۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، میں صدقات للفقراء، جو 8 مصارف تھے، ان 8 مصارف کی تشریح کرنے کے بعد پھر میں نے بتایا کہ آپ کے جو قریبی ہیں، جو غریب ہیں، یتیم ہیں۔ پھر میں نے مدارس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ مدارس میں بھی پڑھنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تو آپ مدارس کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ تو میں نے اس سے یہی بات کی کہ سب سے پہلا حق جو نا ہمارا پہلا حق ہے وہ ہمارے قریبی مدرسے کا ہوتا ہے۔ قریبی ہمارا سب سے پہلا حق اپنے قریبی غریب کا ہوتا ہے، ہمارا پہلا سب سے حق اپنے قریبی مسکین کا ہوتا ہے، اور یہ حقیقی بات، یہ حدیث کہتی ہے، قرآن کہتی ہے۔ اب میں نے کہا یہ جو ہمارے نکلے ہوتے ہیں جی، ہم کسی اور مسجد میں جاتے ہیں، چلے اپنے علاقے میں تو آپ جائیں، پاک پتن جیسا کہ علاقہ ہے آپ کا، قصوری علاقہ ہے، آپ وہاں پہ ہر مسجد میں جائیں چونکہ وہ آپ کا اپنا ایریا ہے، یہ تو بات بنتی۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے، فنڈنگ لینے کے لیے یہاں سے بندہ لاہور بھی جاتا ہے، فیصل آباد بھی جاتا ہے، کراچی بھی جاتا ہے، اسلام آباد بھی جاتا ہے، سرگوتے بھی جاتا ہے، گجرانوالے بھی جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو لوگ معاشرے والے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے اہل علاقے اور اپنے جو معاشرے میں رہنے والے ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، ہم نے آگے جا کے کسی اور مدارس کے ساتھ تعاون کرنا۔ میں نے اس سے یہ بات کہی، میں نے کہا اگر ہمارے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنے قریبی کا حق کس قدر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مدرسے والا، کوئی بھی مسجد والا باہر تعاون کے لیے نکلے گا، اس کی ساری کی ساری ضروریات وہاں سے پوری ہو جائیں، اور یہ حقیقی بات۔ لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہ ایک عجیب سا سسٹم بنا ہوا ہے۔ آج معاشرے کے اندر معاشرہ یہ کیوں اس قدر برباد ہے، کیوں معاشرے کے اندر یہ نفسا نفسی ہے؟ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری آ گئی، اس کے اندر خلوص نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کی تو وہ دی ہوئی جو مال و دولت ہے، اگر عبادت کے اندر وہ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری آ گئی، وہ عبادت بھی ضائع ہو جائے گی، وہ سخاوت بھی ضائع ہو جائے گی۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ جب تعلقات کی باری آتی تو میرا تعلق ہے، میں نے روک دینا ہے، یہاں نہیں دینا، میرا تعلق ہے، میں اپنے تعلق کا غلط استعمال کر رہا ہوں۔ اور یار الحب للہ والبغض فی اللہ کدھر گیا؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت
قیامت کے دن عرش کا سایہ انہیں بھی نصیب ہوگا جو دنیا میں رہتے اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرتے. آج ہمارا یہ معیار ختم ہو گیا. ہم پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں, اس کے پاس بینک بیلنس کافی ہے, اس کی پرسنالٹی اچھی ہے, بڑا جنابے والا کاٹن شاٹن کا سوٹ پہنا ہے, بڑی ٹھاٹ باٹ, اس کے ساتھ میں تعلقات اپنے بناؤں. بھئی میرا انکار نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے, لیکن تعلق سبھی کے ساتھ ہو, لیکن تعلق کی جو بنیاد ہے وہ الحب للہ والبغض فی اللہ, اللہ کی رضا کے لیے وہ تعلق ہونا چاہیے, نفرت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اگر وہ برا کام کرے تو آپ روکیں. آپ کے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے, شراب پینی منع ہے, زنا کرنا منع ہے, بے حیائی کو پروموٹ کرنا منع ہے, سودی کاروبار منع ہے, رشوت منع ہے, اس لیے میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کروں گا. ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے منظر؟ نہیں ہوتا ایسا. میری بات نہیں مانی لہذا کام ختم, میری بات ہی نہیں مانی, تعلقات ختم. میں نے کہا تھا فلاں بندے سے تو نے نہیں بولنا, یہ بول رہا ہے, تعلقات ختم. یہ ہمارے آج کے تعلقات ہیں. آج ہم میں سے ہر بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے, ہر بندہ جو میں میسج آج اس جمعے میں دینے جا رہا ہوں, ہم میں سے ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے, جو بھی اس جمعے کے اندر ہم گفتگو سنے, جو حدیث سنے, جو قرآن کی آیت سنے, ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر لوگوں کو وہ پیغام اور میسج پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیا, ایک حدیث بھی ہمارے پاس پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارا حق بنتا ہے ہم دوسرے لوگوں تک وہ پہنچائیں. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ایک دن نکلے چلے. ہمارا حق تو بنتا ہے ہم پیغام دیں اور مومنوں کو نصیحت کرتی رہنے چاہیے. ہم ایک دفعہ نکلے ہیں, نہیں کوئی آیا, اب ہم کہیں کہ یار ہم نے ساری طرف راؤنڈ لگایا, سارے لوگوں کو دعوت دی ہے, کوئی بھی نہیں آیا, اب تھک ہار میں ہم اب بیٹھ جائیں. 2 مہینے بعد پھر ایک پروگرام کر لیا, نکلے, سب کو دعوت دیں, یہ ہمارا حق بنتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, نصیحت کرتے رہو, واعظ و نصیحت کرتے رہو, اس لیے کہ ایمان والوں کو یہ واعظ و نصیحت نفع دیتی ہے. واعظ و نصیحت کرنی چاہیے, اور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے, جماعت ایسی ہونی چاہیے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا, اور سلیم ٹاؤن والوں کے لیے میری طرف سے یہ خصوصی پیغام اور میسج ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ایک ایسی جماعت اب تشکیل دینی ہے جو انشاءاللہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گی, برائی سے منع کرے گی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, خیر کی طرف. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, لوگوں کو نیکی کی دعوت دے, برائی سے منع کرے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ایسی جماعت کامیاب ہے, ایسی جماعت کامران ہے, دنیا کے اندر بھی کامیابیاں, آخرت کے اندر بھی ایسی جماعت کے لیے کامیابیاں. اور انشاءاللہ ہم نے جمعے کے بعد بیٹھ کے یہ جماعت تشکیل دینی اللہ کی قدرت سے. اور ایک دن ہم نے مختص کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے تمام دوستوں کو دعوت دینی. اب ماشاءاللہ یہ جمعہ پڑھنے کے لیے اتنے افراد آئے ہیں, ان کو تو دعوت یہ پہنچ گئی, اور میرے دوست ناراض نہ ہوں, وہ دوست جو ماشاءاللہ اینڈ پہ آتے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ اب جماعت کا ٹائم ہو گیا, اب چلتے ہیں, چونکہ قاری صاحب نے جماعت کو کھڑا کرنا, اب چلتے ہیں. اب جو کہ یہ نظریہ لے کے گھر سے آتے ہیں, ان تک بھی یہ دینی مسائل نہیں پہنچیں گے, دینی پیغام نہیں پہنچے گا. اور جو ماشاءاللہ ویسے مسجد میں نہیں آتے, ان تک بھی نہیں میسج پہنچے گا. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک جماعت بنائیں اپنے علاقے کے اندر, اور پھر نکلیں گھر گھر جا کے ہم ان کو دعوت دیں. ایک ان کی دعوت ادھر رکھیں, ادھر بھی دعوت رکھیں نا, چھوٹی سی دعوت رکھ لیں, کوئی 2-4 دوست اکٹھے مل کے آپ کہہ لیں کہ یار ہم نے آج چلو چاول پکانے, چلو آج ہم نے کیلے لے کے آنے, یار کیلوں کی دعوت کر دیتے ہیں, کیلے تو چلو سستے ہیں, 40 روپے درجن بک رہے ہیں. کوئی ایسا منصوبہ بنائے اللہ کے بندو
کہ ایسے ہونے چاہیے لوگ کہ آپس کے اندر دعوت کریں اور دعوت کے ساتھ دعوت بھی دیں. ان کو کہیں یار مسجد کے اندر آئیں, آپ ان کو پھر ایک خطیب کا بیان کروا دیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے یار. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. نصیحت کرتے رہنا چاہیے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی نہ کبھی تو دل بدلے گا, کبھی نہ کبھی تو دل بدلے گا. اب میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا ہوں, نہیں بات ٹھیک ہے یار, جتنا کر دے رہا ہوں, کیا آئے گا, نہیں مانتے چھوڑو پر. ایسے نہیں کرنا. اب نہیں کہنا جو جہاں پہ لگا نا اسے لگا ہی رہنے. یہ بات غلط ہے. جو بندے یہ کہتے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دیتے. بنی اسرائیل قوم کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے. بنی اسرائیل قوم کے اندر ٹائم چونکہ ختم ہو گیا, لیکن میں یہ واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کہ انشاءاللہ ہم نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ سلیم ٹاؤن کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. بنی اسرائیل کے اندر اب کیا تھا, ہفتے والے دن کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا دن ان کے لیے قرار دیا کہ آپ لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. المختصر واقعہ سنا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب کیا ہوتا ہے, جس دن ہفتہ آتا تھا وہ مچھلیاں سے نکلتی ان کی آنکھوں کے ساتھ. اب اللہ کی آزمائش تھی نا, اللہ کی آزمائش بھی آتی نا. اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو. میں نے اتنی نعمتیں دی, اب دیکھتا ہے میرا بندہ کتنا پختہ اس کا ایمان ہے. ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی خوشی آ جائے, مصیبت میں تو ہر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. خوشی آ جائے, فراوانی آ جائے, اللہ کو بھول جاتے. اب کیا ہوتا ہے, ہفتے والے دن مچھلیاں آ رہی ہیں سامنے. اللہ نے منع کیا ہفتے والے دن نہیں پکڑنی. اب کچھ ہیلے کرنے والے بھی ہوتے, ہیلے, بڑے بڑے ہیلا سازی کرنے والے, یہ سدو کاروبار, ہاں یہ کر لیں تو ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, ہاں یہ نکل آئے گا راستہ. اس طرح سے رستے نکالنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہیلے بہانے کرنے والے بھی, وہاں بھی ہیلا باز تھے کچھ. اس نے کہا یار پتہ کیا کرو, ہفتے والے دن ہم جال لگا دیتے ہیں, جتنی مچھلیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری جال میں پھنس جائیں گی اور اتوار والے دن نکال لیا کریں. بات تو نکالنے کی نا, پکڑنے کی ہے. تو وہ ہم ہفتے والے دن, اتوار والے دن نکال لیا کریں گے تو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی. اب انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. ایک گروہ نے کہا نہیں, اللہ نے منع کیا ہے, جال نہ لگاؤ. اللہ نے جب منع کر دیا ہے تو کلہم منع کیا ہے. اگر جال لگاؤ گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی, اللہ کی معصیت ہوگی, ایسا نہ کرو. لیکن وہ باز نہیں ہے. ایک اور بھی گروہ تھا وہاں پہ, یار تم کی ہے, وہ جو تیسرے بندے وہ ادھر بھی رہتے ہیں, ادھر بھی پورے رہتے ہیں, ادھر بھی پورے تو ادھر بھی. یار چھڈو پرا, لگے جتھے نہ لگے رہتے تو انہوں نے کی لینا ہے, چھڈو پرا. اب یہ تین گروہ ہو گئے. یہ تینوں گروہوں کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کیا ہوا ہے, تینوں گروہوں کا تذکرہ. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گروہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا, دوسرا وہ گروہ جو ان کو روکنے والا, تیسرا وہ گروہ جو روکنے والوں کو یہ بات کہہ رہے جہاں پہ لگے ان کو لگا رہنے. بالآخر کیا ہوتے ہیں, وہ ان کو کہتے یار اگر آج نہیں مان رہے چلو کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر یہ ہدایت پہ آ جائیں. بہرحال وہ نہیں مانے. انہوں نے کیا کیا, ایک دیوار نکالی. جب دیوار نکالی, جو منع کرنے والا تھا وہ گروہ جب الگ ہوا, انہوں نے ایک دروازہ رکھا ہوا تھا. اب کیا ہوا کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی, اندھیرا ہو گیا, پھر دن کا اجالا ہوا, وہ بڑے حیران ہیں جو لوگوں کو برائی سے منع کرنے والے تھے. آواز نہیں کوئی آ رہی, سناٹا چھایا ہوا ہے. جب دیوار سے ایسے چڑھ کر دیکھتے نا بھی کیا ہوا, ایسے چڑھ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے اللہ کی نافرمانی کرنے والے, کونوا قردۃ خاسئین, اللہ نے سب کو بندر کی شکل بنا دی. اس لیے اللہ کے قہر سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جمعے کے اندر انشاءاللہ بکر کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ بہت ساری دین کی باتیں سمجھ سکیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.